اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے، جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے، اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، آئی ہیو نتھنگ، بس اوپر اللہ ہے، نیچے بس یہ حالات ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے، اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا۔ یہ میں نے سنی ہوئی تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا، میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں، یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو، مروا دیا مجھے، کہاں ہے وہ چیز؟ لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے۔ میرا دل کہتا تھا مجھے، یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں۔ So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what? This is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirt to us, why can't we export our products to them? ہمارا کیا کوئی کلچر نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ The basic idea this is from where we started. I said, ہم بھی تو کچھ دیں ان کو۔ تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں۔ ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اور میرے پاس پیسے تو تھے نہیں، تو میں نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی، 25 لاکھ آپ دیں، 25 لاکھ میں لاؤں۔ اب اس نے 25 لاکھ بول دیا، اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں، اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے؟ 25 لاکھ آپ لائیں، 25 لاکھ میں لاتا ہوں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو میں گھر گیا، گھر بیٹھ کے سوچا، میں نے کہا کیا ہے، کیا بیچوں۔ ایک دوست کو میں نے بولا، اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے۔ تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا۔ 25 لے لیں جنید بھائی، اس کے یہی دے سکتے ہیں۔ یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ مجھے اس دن پتا چلا، اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں، یہ چلو بعد میں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ایسے بھی ملے۔ لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی، ہاں، جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا۔ ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں، مجھے جان سے ہی مار دیں۔ اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر، تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا، اس کو بیچا، یہ بیچ دیا، وہ بیچ دیا، سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے۔ میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دے، آپ 1 ہفتے بعد ملتے ہیں۔ 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے، 25 لاکھ میں نے رکھے، اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا، اور ابھی رمضان آنے والا تھا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا، 25 لاکھ روپے گئے، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور میں کہوں یا اللہ، یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا۔ وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے، اس کے پاس تو پیسے تھے۔ میں نے اس کو، میں نے کہا یار اب کیا کریں؟ کہتا ہے یار فکر نہ کریں، کچھ دیکھتے ہیں۔ اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا، تباہی ہے، تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو۔ لارج میڈیم بن گیا، میڈیم سمال بن گیا، اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا۔
کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیص چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیص چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجئے. تو وہ جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں کہ اب کیا کریں, سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے, مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں, یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام, یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے فلاں کر لیا, میں نے ڈمکان کر لیا, حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے. میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ, اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن اور رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں.